اس طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا صوبہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے. یعنی اس وقت تک میرے پاس جنوبی وزیرستان، چاہے وزیر قبیلے سے تعلق ہو، چاہے مسعود قبیلے سے تعلق ہو، ان کے وفود میرے پاس آئے ہیں. شمالی وزیرستان کے عثمانزی قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے ہیں. کرم ایجنسی کے لوگ میرے پاس آئے ہیں. اور اب بھی وہاں پر جنگ شروع ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ریاست خاموش ہے. یہ ہمارے خیبر ایجنسی کے کوکی خیل قبیلے کے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس، افریدی لوگ. تو کوئی ایسا ایجنسی نہیں ہے کہ جن کے وفود کم از کم میرے پاس براہ راست نہ آئے ہوں. اور یہ سب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. کسی کو گھروں کے معاوضے نہیں مل رہے، تو غریب لوگ ہیں، گھر تباہ ہو گئے ان کے، دوبارہ بنانے کے قابل نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ اتنے طویل اپنے ملک میں ہجرت کا دور مکمل کر کے بھی ابھی گھروں کو واپس نہیں جا سکتے، اور فوج ان کو واپس نہیں جانے دے رہی. تو اس ساری صورتحال میں ہمارے قبائل جو ہیں، میرے خیال میں انضمام سے پہلے کے حالت میں اچھے تھے، انضمام کے بعد میں جو ہے وہ زیادہ پریشان ہیں جی، اور زیادہ قسم کی مشکلات سے گزر رہے ہیں. اب نہ فاٹا رہا نہ سیٹل رہا، اس بیچ میں کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے، مظلوم. اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے. ہمارے ہاں بھی لاپتہ لوگ ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں. اسی طرح لاپتہ لوگ بلوچستان میں ہیں، وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے رو رہے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے. مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں، کنٹرول ان کا ہے، اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے. ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ملک کدھر جا رہا ہے، پرائرٹی کو طے کرنا چاہیے. ترجیحات کیا ہیں ہماری، اس پر حکومت نہیں سوچ رہی.